موضوع الدرس في قصة إبليس وإخوته من الجنة وإلى السماء، سورة الأعراف، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يخبر تعالى أنه لما أنذر إبليس إلى يوم يبعثون واستوصك إبليس بذلك أخذ في المعاندة والتمرد فقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي كما أغويتني. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں کہ جب ابلیس نے مہلت مانگی اور اللہ نے عطا فرما دی، انک من المنذرین، تو اب اس نے نعوذ باللہ اپنے عناد اور سرکشی کا اظہار کیا. فبما اغویتنی ای کما اغویتنی، جیسے آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے میں بھی آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا. قال ابن عباس کما اضللتنی، اغویتنی مانا اضللتنی، جیسے آپ نے گمراہ کیا مجھے. وقال غيره كما أهلكتني لأقعدن لعبادك الذين تخلقهم من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه إلي صراطك المستقيم، أي طريق الحق وسبيل النجاة. تو اس نے کہا کہ جیسے آپ نے مجھے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا ہے، میں بھی تیرے بندوں کو جو اس سے پیدا ہوں گے، اس کی ذریت پیدا ہوگی، اس کی اولاد پیدا ہوگی، یعنی آدم علیہ السلام، جس کی وجہ سے مجھے دور کیا گیا، جس کی وجہ سے مجھے ملعون بنایا گیا، جس کی وجہ سے مجھے مطرود کیا گیا ہے، تو میں ان کے راستے پہ یعنی طریق الحق، حق کے راستے پہ اور نجات کے راستے پہ بیٹھوں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ عَنْهَا لِأَلَّا يَعْبُدُوكَ لَا يُوَحِّدُوكَ بِسَبَبِ إِضْلَالِكَ إِيَّايَ، اور میں ان کو گمراہ کروں گا ان کے راستے پہ بیٹھ کے تاکہ وہ آپ کی عبادت نہ کریں، آپ کی توحید کا اقرار نہ کریں. وقال بعض الرحاة
الباء هاهنا قسمیۃ کأنه یکون فبإغوائک ایایا لأقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اور بعض علماء قواعد کہتے ہیں کہ با جو ہے نا، جو اس فبما اغویتنی، با جو ہے یہ قسمیہ ہے، کیونکہ قسم کے لیے الفاظ ہوتے ہیں نا، واللہ، باللہ، تاللہ، تو وا بھی استعمال ہوتی ہے، با بھی استعمال ہوتی ہے اور تا بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو اس نے بھی گویا کہ قسم کھائی کہ اس وجہ سے میں ان کے راستے پہ بیٹھ کے انہیں گمراہ کروں گا۔ صراطک المستقیم، صراط المستقیم سے کیا بیان ہے؟ حق کا راستہ جو ہے میں ان کو وہاں سے بھٹکاؤں گا۔ وقال محمد بن سوقت عن عون بن عبداللہ، یعنی طریقہ مکہ تھا، ان کا صراط مستقیم سے مراد ہے مکے کا راستہ۔ قال ابن جریر الصحیح ان الصراط المستقیم اعم من ذلک، صرف یہ نہیں کہ مکے مدینے سے میں ان کو گمراہ کروں، بلکہ عام ہے، اللہ کا جو حکم ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو راستہ نجات کا ہے، میں اس سے ان کو بھٹکاؤں گا۔ قلت لما روى الامام احمد حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ابو عقیل یعنی الثقفی عبد اللہ بن عقیل قال حدثنا موسیٰ بن المسیب قال اخبرنی سالم بن ابی الجعد عن صبرة بن ابی الفاکہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الشیطان قعد لابن آدم بطرقه فقعد له بطریق الاسلام فقال اتسلم وتذر دینک ودین آبائک قال فعصاه واسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے یعنی مختلف راستوں پہ اس نے بھٹکانا شروع کیا۔ جیسے دیکھا کہ کوئی آدمی اسلام لایا ہے تو اس کو بھٹکایا کہ کیا کیسے آدمی ہو تم اسلام لے آئے ہو، تذر دین آبا دینک و دین آبائک، اور اپنے باپ دادے کے طریقے کو اور دین کو چھوڑ رہے ہو۔ لیکن اس نے شیطان کی نہ مانی اور اسلام لے آیا۔ قال وقعد له بطریق الہجرت، اور جب ہجرت کرنے والے ہجرت کرنے لگے تو پھر ان کے راستے پہ آیا اور ان کو کہا کہ اتہاجر وتدع ارضک وسماءک وانما مثل المہاجر کالفرس فی الطول۔ کہنے لگا اچھا تم ہجرت کر کے کہاں جا رہے ہو؟ اپنا ملک، اپنی زمین، اپنا سب کو چھوڑ کے جا رہے ہو، اور اگر تم اس میں چلے گئے تو پھر تو یہی ہوگا کہ جیسے گھوڑا میدان میں دوڑتا رہتا ہے تم بھی پھرتے رہو گے۔ فعصاہ فہاجر، لیکن وہ مسلمان مہاجر نے اس کی نافرمانی کی اور ہجرت کر لی۔ ثم قعد له بطریق الجہاد وهو جہاد النفس، پھر وہ جہاد کے راستے پہ آیا۔ وہ جہاد اصل جو ہے وہ اپنے نفس کا جہاد اور مال کا ہے۔ فقال تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال قال فآسه وجاهده، کہنے لگا عجیب آدمی ہو تم، جہاد پہ جا رہے ہو، تم مارے جاؤ گے، تمہاری بیوی کوئی اور لے جائے گا، تمہارا مال جو ہے کوئی اور لے جائے گا، کیوں تم جہاد پہ جا رہے ہو؟ لیکن اس نے بھی شیطان کی نہ مانی اور وہ جہاد پہ راضی ہو گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذلك منهم فما كان حقا على الله ان يدخله الجنہ، اور جس آدمی نے شیطان کا ٹھکرا دیا، انکار کیا اور دین پہ جمع رہا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وَإِن قُتِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، اگر وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو اللہ اس کو، اللہ تعالیٰ پر کچھ لازم نہیں ہے، ان کی شان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ وَإِن كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ وَكَسَتْهُ دَابَّةٌ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، اور اگر وہ اللہ کے راستے میں اس کی جانور کو ٹھوکر لگی اور گر گیا اور مر گیا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ابلیس نے جو کہا کہ میں راستے پہ بیٹھوں گا، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھا ہوگا،
معنی یہ ہے کہ میں ان کو ہر طریقے سے دین اسلام سے ہٹانے کے لیے ہر حربہ استعمال کروں اور ان کو میں گمراہ کروں. اس لیے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے عابدوں کو اس نے مختلف راستوں سے گمراہ کرنے کی کوشش کی. جیسے کہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے اولیاء میں سے تھے اور بہت بڑے عالم تھے، عابد تھے، زاہد تھے، تو آپ رات کو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے. تو بیک وقت کیا دیکھتے ہیں کہ پورا درخت جو ہے وہ روشن ہو گیا اور نور سے بھر گیا. ابھی حضرت عبد القادر جیلانی سوچ رہے ہیں کہ اللہ عالم یہ کیا چیز ہے کہ فوراً آواز آئی کہ عبد القادر تم نے میری اتنی عبادت کی ہے، اتنی ریاضت کی ہے، اتنی مشقت کی ہے، میں راضی ہو گیا، آج کے بعد تجھے کسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ تجھے میں نے تکلیف معاف کر دی شریعت کی. تو حضرت نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اب شیطان جو تھا نا وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہو گیا. اس نے کہا عبد القادر اصل بات یہ ہے کہ اس طریقے سے، اس جال سے میں نے بڑے بڑے پیروں کو الٹ لیا، لیکن چونکہ تم صرف پیر نہیں تھے، عالم تھے نا، تو تیرے علم نے تجھے بچا لیا. تو آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا مجھے علم نے نہیں بچایا، اللہ نے بچا لیا. کتنے بڑے عالم گمراہ ہو گئے تو میں بھی ہو سکتا تھا. اس نے کہا کہ عبد القادر میرے پاس 70,000 نورانی جال ہے، یعنی بظاہر وہ جال جو ہے وہ نورانی ہے، ان کے ذریعے میں ان لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں. تو ابلیس کے دھوکہ دینے کے متعدد راستے ہوتے. وہ کسی عابد کو اسی انداز میں دھوکہ دیکھیں نا، نعوذ باللہ. یہ تو عبد القادر سمجھ گئے کہ بھی اللہ نے شریعت کی تکلیف جو ہے وہ انبیاء کو معاف نہیں کی تو مجھے کیسے معاف ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ حکم دیتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے بندی آپ میری عبادت اس وقت تک کرتے رہیں گے حتیٰ کہ موت آ جائے. اور حضور اسی بیماری میں بھی جب بھی افاقہ ہوا ہے تو فوراً مسجد تشریف لائے. حتیٰ کہ مرض الوفات میں حضرت ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ فضل کے کندھے پہ رکھا اور کہا کہ مجھے، یعنی اپنا حجرہ اور مسجد تو دیکھا ہے نا آپ نے ملی ہوئی ہے نا، یہی حجرہ مبارک ہے نا جہاں قبر مبارک ہے، یہی حجرہ ہے عائشہ ہے، اور یہی وہ دروازہ ہے جس سے حضور تشریف لاتے تھے اور منبر پہ آ کے محراب میں آ کے کھڑے ہوتے تھے. تو کوئی فاصلہ نہیں ہے، لیکن حضور میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی. تو بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ انی انظر، میں دیکھ رہی تھی کہ حضور کے پاؤں زمین پہ نہیں رکھے جا رہے بلکہ آپ کی انگلیاں جیسے لکیر کھینچ رہی ہوں ایسے گھسٹ رہی ہیں. لیکن پھر بھی حضور مسجد میں گئے اور جماعت میں شریک، یعنی اس حالت میں بھی اللہ کے پیغمبر نے نماز نہیں چھوڑی. تو عبد القادر کو کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ اس لیے وہ سمجھ گئے کہ ہاں یہ ابلیس مجھے دھوکہ دے رہا ہے. پھر اس نے ایک اور پتا پھینکا، اس نے کہا ہاں تم عالم تھے نا، تمہیں علم نے بچا دیا. انہوں نے کہا اعوذ باللہ، اللہ کے بندے علم اگر بچاتا تو سارے عالم بچ جاتے. کتنے عالم گمراہ ہو گئے، کتنے بڑے بڑے علم والے لوگ جو تھے وہ گمراہ ہو گئے.
قادیانی بن گئے، کتنے علم بھی رکھتے تھے لیکن اہل قرآن بن کے اہل حدیث کا انکار کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو عالم ہونے کے باوجود حضور کو مانتے، قرآن کو مانتے، صحابہ کا انکار کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو عالم ہونے کے باوجود اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کا انکار کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا قرآن مانتے ہیں، دین مانتے ہیں، اسلام مانتے ہیں، لیکن اللہ کے صفات کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ کیا مطلب، بندہ بھی سنتا ہے اللہ بھی سنتا ہے؟ یہ شرک ہو گیا کہ اللہ بھی سمیع بصیر ہے، سننے والا دیکھنے والا، بندہ بھی سمیع بصیر ہے، سننے والا دیکھ، لہذا صفات کا انکار کر دیا۔ حالانکہ یہ جتنے فرقے ہیں نا، معتزلہ ہیں، یہ کرابیہ ہیں، جہمیہ ہیں، جبریہ ہیں، مشبہہ ہیں، یہ کوئی معمولی لوگ تو نہیں تھے، بڑے بڑے عالم تھے۔ اور یعنی آپ اپنے دور پہ بھی نظر ڈالیں، کتنے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو تھے وہ راستے سے ہٹ گئے۔ قادیانی پہ نظر ڈالیں، اس کا بھائی جو تھا نا غلام قادری، اس اپنے بھائی کا شاگرد ہے، وہ بھی بے دین تھا، حالانکہ بڑا عالم تھا، لیکن ائمہ اربعہ کا منکر تھا۔ اور اسی طرح حکیم نور الدین جو سب اس کا پہلا خلیفہ ہے، بہت بڑا عالم تھا قرآن کا۔ مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی جو حضرت شیخ الہند کا شاگرد ہو، انہوں نے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ میری حکیم نور الدین سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی، اس کی قرآن پہ بڑی نظر تھی، کاش مجھے موقع ملتا پھر ملاقات کا تو شاید وہ بھٹکنے سے بچ جاتا، لیکن گمراہ ہو گیا۔ اور صرف گمراہ نہیں ہوا، یعنی غلام محمد قادیانی کے جتنے دعوے ہیں نا، جتنے اس کی کرامات ہیں، اور جتنے اس کے کبھی مجدد اور کبھی محدث اور کبھی محدث اور کبھی نبی اور کبھی یہ سارے راستے دکھانے والا، بنانے والا، دلائل دینے والا وہی تھا، تو علم نہیں بچا سکتا۔ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے جن کو عالم ہونے کے باوجود اس نے حضور کی محبت کے رنگ میں لا کر بدعات میں الجھا دیا۔ اب کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، عالم ہیں ماشاءاللہ، لیکن کبھی میلاد کا جلسہ ہے، کبھی عرس شریف ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ یہ دین نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، نہ اللہ رسول کا حکم ہے، نہ کبھی صحابہ نے عرس منایا ہے، نہ میلاد منایا ہے، لیکن نہیں، حضور کی محبت کے رنگ میں رنگ کر کے کوئی یار ٹھیک ہے نہیں منایا، لیکن ہم تو حضور کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں نا۔ ان کو پٹڑی سے ہٹا دیا، اس کو وہ دین بنا بیٹھے، اور جو میلاد نہ کرے نعوذ باللہ وہ وہابی ہو گیا، منکر ہو گیا۔ کتنے لوگوں کو اس نے اس انداز میں کہ یار یہ اتنا بڑا ولی اللہ ہے، فوت ہو گیا، یہ 10 سال کے بعد تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا نا اللہ والے کی قبر کہاں تھی، لہٰذا کم سے کم یہاں کوئی کمرہ، کوئی روضہ، کوئی عمارت، کوئی چیز بنا دو، لوگوں کو پتہ تو لگے نا یہ فلاں بزرگ کا مزار ہے۔ اس نے اس دھوکے میں ان کو برباد کیا، اور جناب روضہ بن گیا۔ جب روضہ بن گیا تو پھر جناب غلاف ڈالے گئے، پھر غلاف ڈالے گئے تو پھر جناب سجدے شروع ہو گئے، پھر منت منوتیاں شروع ہو گئیں، پھر وہاں دیے جلائے گئے، پھر وہاں جناب عرس منائے گئے۔ یہ ساری چیزیں اس نے حضور اور اولیاء کی محبت کے دھوکے میں ان کے دلوں میں ڈال دی۔ ورنہ آپ مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، سرزمین حرم میں اور مکہ مکرمہ میں اور مسجد الحرام میں بیٹھے ہیں۔ چھوڑے مولوی مکی یا مولوی مدنی یا مولوی عربی یا مولوی اجمی کیا کہتے ہیں، اللہ نے آپ کو عقل نہیں دیا کہ بھئی اگر عرس منانا دین ہوتا تو صحابہ حضور کا نہ مناتے۔ چھوڑے
مولویوں کو، آپ کو خدا نے عقل نہیں دی، وہ بھوسا بھرا ہوا ہے کہ بھائی اگر یہ میلاد شریف دین ہوتا سب سے پہلے بی بی فاطمہ میلاد میں جاتی، سب سے پہلے ابو بکر عمر عثمان و علی میلاد میں۔ اگر قبر مبارک پہ روضہ بنانا جائز ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ بناتے۔ حضور پاک سے دنیا میں کون پیغمبر کی قبر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو کیا ان کے دلوں میں محبت نہیں تھی؟ تمہارے دل میں ہے۔ ان کے دلوں میں عظمت رسول نہیں تھی، احترام رسول نہیں تھا، جو اتنا ادب کرتے تھے کہ حضرت عثمان کے گھر کا دروازہ خراب ہو گیا، دروازے میں میخیں لگانی تھی تو مستری کو کہا کہ دروازہ کھول کے لے جاؤ جنت البقیع غرقد کے اس طرف، وہاں اس کو ٹھیک کر کے آگے لگا دو، کہیں میخیں لگانے کی آواز میں نہیں چاہتا کہ حضور کے روضے کے قریب بلند ہو۔ جن کے دلوں میں اتنا ادب تھا۔ حضرت عثمان غنی کا دور خلافت تھا اور حضرت عباس کے گھر سے ایک پرنالہ جو تھا نا، چھت پر جو پرنالہ ہوتا ہے، اللہ کی شان ہے، اس کا رخ ایسا تھا کہ جب پانی گرتا نا تو مسجد میں آ جاتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شکایت کی گئی کہ حضرت یہ پرنالہ مبارک جو ہے نا، یہ سارا پانی مسجد میں آتا ہے، ہم نماز کے لیے جب آتے ہیں تو سارے رستے میں کیچڑ اور پانی ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ پرنالہ یہاں سے نکال لیا جائے اور اس کو ایسی جگہ لگایا جائے کہ اس کا پانی جو ہے نا وہ مسجد میں یا راستے میں یا گلی میں نہ آئے۔ حضرت عباس جب واپس آئے نے دیکھا کہ میرے گھر کا تو پرنالہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت امیر المومنین حضرت عثمان کو شکایت گئی تھی کہ راستہ خراب ہو جاتا ہے، انہوں نے آ کے تو حکم دیا کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے، اس لیے اکھاڑا گیا۔ ان کا اچھا، سیدھے حضرت عثمان کے پاس آئے اور کہا کہ امیر المومنین آپ کو پتہ ہے یہ پرنالہ حضور نے اپنے ہاتھ سے رکھا تھا، تمہیں جرت ہو گئی اس پرنالے کو بدلنے کی۔ حضرت عثمان واپس آئے، وہ پرنالہ لایا گیا، حضرت عثمان کھڑے ہوئے، حضرت عباس سے کہا میرے کندھے پہ سوار ہو کے پرنالہ لگاؤ جہاں تھا، سیڑھی نہ لگاؤ، اب میں تمہیں اٹھاؤں گا۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ پرنالہ حضور نے رکھا ہے۔ یعنی جنہیں اتنا عشق تھا حضور سے، سیدنا ابی ہریرہ جیسا آدمی رضی اللہ تعالی عنہ جو عاشق رسول اللہ تھا، ملازم رسول اللہ تھا اور سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والا ابو ہریرہ، تو حضور کی وفات کے بعد حرم میں ایک جگہ پہ بیٹھ کے حضرت ابو ہریرہ حدیث پڑھا رہے تھے، تو اتفاق کی بات ہے کہ حضرت کی آواز بلند ہو گئی حدیث پڑھاتے پڑھاتے۔ بی بی عائشہ حجرے میں تھی، انہوں نے سنا تو انہوں نے کنیز کو بھیجا، کہا کہ ابو ہریرہ سے جا کے کہو لا تؤذی رسول اللہ، حضور کو ایذا نہ دو، خبردار اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ وہ حدیث پڑھا رہا ہے، وہ گانے نہیں گا رہا، وہ تمہارے داڑھی منڈے نعت خانوں کے ردھم اور ساز اور اس کے انتظام کے ساتھ دھوم نہیں مچا رہا حضور کی نعت پہ۔ تو یہ کہاں سے آخر آ گیا؟ چھوڑے آپ یہ چھوڑے کہ یہ وہابی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں، نہیں، اللہ نے آپ کو کلمہ نصیب کیا، مسلمان ہیں، اس وقت آپ کعبہ شریف میں۔ تو یہ
سارا دین اللہ نے رسول اللہ کو دیا، رسول اللہ نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین تبع تابعین کو دیا، انہوں نے محدثین فقہا علماء کو دیا، انہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے۔ تو جو دین کے وارث ہیں، جو دین کے گواہ ہیں، جو دین کا ذریعہ ہیں، اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیے تو تم نے کہاں سے تلاش کر دیے؟ ایک موٹی سی بات ہے، اس میں کوئی جی اگر ہم محبت سے کریں تو مگر کیا حرج ہے؟ اگر مگر سے تو دین ثابت نہیں ہوتے۔ اگر تم عشاء کی رکعتیں 4 کے بجائے 6 پڑھنا شروع کر دو مگر کافر ہو جاؤ گے حضرت، محبت نہیں۔ اگر طواف کے چکر 7 کے بجائے 14 شروع کر دو اور جی محبت میں نے 7 چکر زیادہ لگاؤں گا تو آپ حضور کی سنت کے مخالف ہو کے کافر ہو جائیں گے۔ دین اگر مگر کا نام نہیں ہے۔ یعنی صحابہ اس جگہ پہ جب حج طواف صفا مروا دوڑنے کے لیے آتے، حضور نے فرمایا تھا کہ اتنی اوپر چڑھو کہ جہاں سے کعبہ شریف نظر آ جائے۔ اس وقت یہ عمارت تو نہیں تھی نا، تو آدمی 4 5 10 قدم چڑھے گا تو کعبہ شریف سامنے ہوگا۔ یہ حکم نہیں تھا کہ چوٹی پہ چڑھ جاؤ۔ اب ہم کہیں گے محبت کے تقاضے میں ہم چوٹی پہ چڑھ گئے۔ تو حضور نے تو بڑا فرمایا، وہ تو صرف ابتدا ہم نے کر دی ہے صفا سے، تو اس پہاڑی پہ چند قدم، یعنی اتنی کہ اگر یوں دیکھو تو کعبہ شریف نظر آ جائے، بس بات ختم ہو گئی۔ اچھا اب نمایاب یہ ہے کہ ساری دنیا کے مولوی اکٹھے کر لو، دیوبندی ہوں بریلوی ہوں کوئی ہو، اگر ایک بندہ صفا کے بجائے مروہ سے شروع کرے اور صفا پہ ختم کرے، فاصلہ بھی وہی ہے، سفر بھی وہی ہے، قدر بھی وہی ہے، سب کہیں گے غلط ہے۔ بھائی اس نے صفا تو دوڑی ہے نا، یوں شروع نہ کہ ادھر سے ادھر آئے، جب تم ادھر سے ادھر جاتے ہو نا، وہ ادھر سے ادھر ہی آیا ہے نا، رہا تو صفا مروہ میں ہے۔ نے کہا کہ نہیں، حضور نے فرمایا ابدأ کما بدأ بہ اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ تو جب اللہ کے پیغمبر میں یاد رکھیں، ان جھگڑوں میں نہ پڑیں، یہ بھی دراصل اغواء ابلیس ہے کہ اس نے ہمیں دکھوں میں ڈال دیا ہے، کئی مسائل پیدا کر دیے ہیں، محبت کے نام پہ پیدا کر دیے ہیں۔ اور یہ بزرگان دین ہے، اگر سال کے بعد ہم ان کا عرس شریف مناتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ اور آج تک اللہ کی شان ہے، ہمارے مسلمان بھی اتنے سیدھے سادی قوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ ان کو جو کہو زندہ باد تو زندہ باد تو مردہ باد تو یہ سب کے ساتھ ہیں۔ آج تک تم نے کبھی مولویوں سے یا ان لوگوں سے نعت خوانوں سے پوچھا بھی ہے اور اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بس عرس شریف، بھائی کبھی پوچھو تو صحیح، عرس میں جا رہے ہو، عرس کیا معنی؟ یاد رکھو عرس عربی کا عرس ہے۔ دیکھو نا کیسا اسے دھوکہ دیا ہے، وہ اردو یا ہندی یا سندھی کا لفظ استعمال نہیں ہونے دیا، نام عربی رکھوا دیا تاکہ اکثر لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں لگے گا نا کہ عرس کیا ہے۔ اور اس کا معنی ہوتا ہے شادی۔ عروسہ کہتے ہیں دلہن، عریس کہتے ہیں دولہا۔ تو یہ ہر سال یعنی پیر کی شادی کرتے ہیں، پتہ نہیں کس سے کرتے ہیں۔ عرس شریف جو ہوا شادی ہوئی۔ اچھا بعض تو کہتے ہیں جی چونکہ بزرگ مرتے تو نہیں ہیں نا، مرتا تو مولوی مکی جیسے ہیں، بزرگ تو وصال فرماتے ہیں نا۔ کس سے وصال فرماتے ہیں جناب؟ اچھا وصال جب ہو گیا اللہ سے وصال فرماتے پھر ہر سال شادی بھی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابلیس کے پھندے دیکھو کہ کیسے اس نے جکڑا، اور
اس نے کہا جناب بالکل ٹھیک ہے، سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا عمر ہیں، سیدنا عثمان ہیں، یہ سارے مکے والے مہاجرین تو تھے، انہوں نے تو ہجرت اسی لیے کی تھی کہ حضور کے بعد ان کی حکومت ہمیں ملے گی، لہذا حضرت علی پر غالب آ گیا، حکومت چھین لی۔ انہوں نے کہا نعوذ باللہ یہ تو غاصب ہیں، انہوں نے حضور کی وفات کے بعد خلافت چھین لی، اہل بیت روتے رہے، بی بی فاطمہ روتی رہی، حضرت علی روتے رہے، خلیفہ ابو بکر بن گیا جو کہ وہ مہاجر تھا، دولت والا تھا، یہ تو سرمایہ دار کی جنگ تھی نا، پیسے سے جیت گیا، یعنی صحابہ نے بھی ووٹوں کے پیسے دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیسے دھوکے میں ڈالا ہے مہاجرین و انصار کو، کیسے، اور پھر ادھر یہ کہتے ہیں ادھر کہتے ہیں حضرت علی مولا علی مشکل کشا۔ اچھا مشکل کشا ہے، نہ اپنی مشکل حل کر سکا، نہ اپنی بیوی کی مشکل حل کر سکا، نہ حضرت حسن حسین کی مشکل حل کر سکا، تمہاری مشکل حل کرنے کے لیے کبڈی کے میدان میں تشریف لے آتے ہیں، مولا علی مدد یا علی مدد، اور ننگا کھڑے ہیں پہلوان صاحب، حضرت علی کو بلا رہے، آئیں جی میری مدد کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ابلیس کے پھندے ہیں یاد رکھو۔ کسی کو تعویذ کے چکروں میں بنا دیا۔ اچھا ایمان سے کہیں، سچی بات یہ ہے بکری حلال جانور ہے، ٹھیک ہے، اچھا بکری کے بچے پیدا ہوں تو کیا زیادہ سے زیادہ 2 یا 3، کتی کے کتنا ہوتے ہیں 7، وہ کس سے جا کے دھاگا لے آتی ہے، اس کی طرح کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا پھر نظام دیکھو، تو اس لیے دنیا میں کتے زیادہ ہونے چاہیے نا، حالانکہ بکریاں تو ہر سال کٹتی ہیں، لاکھوں تو انشاءاللہ حج میں کٹ جائیں گی، لیکن بکریاں اتنی ہیں جن کتوں کی تعداد وہ نہیں ہے، اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ کہ کتا تو ذبح نہیں ہوتا، اب تو خیر مسلمان ترقی کر گئے ہیں، کتے گدھے سب کھلا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ مسلمان جو ہے کافی ترقی کر گئے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اندر اگر حرام ہوگا تو کیا نماز اور کیا عمرہ اور کیا زیادہ۔ انا للہ و انا، یہ ابلیس کے میں آپ کو دکھ رہا تلبیس ابلیس۔ اچھا کسی عالم کو وہ دھوکہ دیتا ہے کہ جناب کمال ہے، آپ کے خدمات جو ہے نا آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، 40 سال آپ نے مکے میں بیٹھ کے پڑھایا ہے، بس کسی نے اس کی گردن توڑ دے، اللہ کی مہربانی ہے، بیٹھنے دے، پڑھانے دے، نہ پڑھانے دے، اس میں ہمارا کیا کمال ہے بھائی؟ لیکن وہ اس طرح گردن توڑے گا۔ کسی خطیب ہی کا کمال ہے جی، آپ کی تقریر میں تو جادو ہے نا، لاکھوں آدمی دیکھیں آپ کی تقریر میں کھڑے ہوتے ہیں انتظار سننے کے لیے، کمال ہے حضرت، آپ نے جہاں پہنچنا تھا نا پہنچ گئے، بس کسی نے اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ ورنہ اللہ والے تو اتنا ڈرتے تھے کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ایک جلسے میں تشریف لے گئے، تو جیسے ہمارے ملکوں میں رواج ہے کہ جب بزرگ آتے ہیں تو زندہ باد اور زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، انہوں نے نعرے لگائے، حضرت جا کے سٹیج پہ بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ شور ختم ہوا کہو بھی دعا کرو، تو لوگوں نے کہا شاید ویسے دعا فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا دعا کہ اچھا جی مجھے اجازت ہو، کیونکہ میری تقریر کا سیلا تو آپ نے مجھے دنیا میں دے دیا زندہ باد کے نعرے لگا کر، اب میں بلا وجہ اپنا گلا کیوں پھاڑوں؟ سیلا تو مجھے مل گیا، میں تو اللہ کے لیے تقریر کرنے آیا تھا، زندہ باد کے لیے تو نہیں آیا تھا۔ السلام علیکم، انہیں وہ کچھ نہیں۔ جس قوم کا یہ عالم ہو کہ آنے سے پہلے، تقریر سے بھی پہلے، بیان سے بھی پہلے لوگوں کو زندہ باد کے نعرے لگا دیں، اس قوم کو میں نہیں سمجھا چلے گا۔ اب یہ سارے اصل میں وہ بھی مجبور ہیں کہ ابلیس نے ایسا رنگ چڑھایا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے جو اہل قرآن ہیں ان کے دماغ میں کیا ڈالا ہے، کہتا ہے جناب اللہ نے قرآن شریف اتارا ہے، یہ پتہ نہیں مولوی 6 کتابیں کہاں سے لے آئے سیاست کا۔
ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہے کتابیں کہ حضور کے زمانے میں کوئی بخاری شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف میں یہ کوئی کتابیں تھیں؟ تو صحابہ کس پہ عمل کرتے تھے؟ دماغ میں چکر دیا اور حدیث رسول کا انکار۔ حالانکہ جیسے قرآن کا انکار کفر ہے، حضور کی حدیث کا انکار بھی کفر ہے۔ یہ کتابیں اس وقت میں تھی، لیکن حدیث تو حضور کی ہے نا، جمع بعد میں کی گئی نا۔ اس طرح تو قرآن بھی حضور کی زندگی میں جمع نہیں ہوا تھا، وہ بھی بعد میں جمع ہوا ہے، لیکن قرآن تو تھا نا، اس کو جمع کر دیا گیا۔ قرآن نازل ہو گیا، محفوظ ہو گیا، سینوں میں بھی، سفینوں میں بھی، لیکن صحابہ نے محسوس کیا کہ اب اسلام بڑھ رہا ہے مشارق الارض و مغاربہا، تو کہیں قرآن کو لوگ بھول نہ جائیں، غلطی نہ کر بیٹھے۔ انہوں نے حکم دیا، اور جس صحابہ کے پاس ایک سورت تھی، کسی کے پاس 3، سب کو اکٹھا کر کے دفتر میں جمع کر دیا۔ کوئی صحابہ نے قرآن لکھا تو نہیں، انہوں نے تو وہی قرآن جو سرکار نے پڑھا ہے اس کو جمع کر دیا ہے۔ اسی طرح جو علماء نے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن بیہقی ہے، مصنفات ہیں، مرسلات ہیں، مسندات ہیں، تو یہ کتابیں جو ہیں انہوں نے خود تو نہیں بنائی، حضور کی حدیثوں کو لے کے جمع کر دیا۔ اور کچھ علماء نے ان کے درمیان اسماء رجال پہ بحث کی کہ بھئی یہ حدیث پہنچ رہی ہے حضرت ابی ہریرہ تک، تو مولوی مکی سے لے کر ابو ہریرہ تک درمیان میں کتنے آدمی ہیں؟ انہوں نے اس پہ کام کیا۔ اگر درمیان میں کوئی جھوٹا آدمی ہے، انہوں نے چھوڑو یہ روایت نقل نہ کرو۔ اور اتنی احتیاط کی کہ ایک عالم ایک حدیث سننے کے لیے 4 مہینے کا سفر کر کے پہنچا، پتہ لگا کہ وہ بزرگ جو ہیں ان کا گھوڑا بھاگ گیا ہے، اس کو پکڑنے کے لیے باہر گئے ہیں۔ وہ چل پڑا، یار پتہ نہیں موت ہے حیات ہے، تو میں حدیث تو سن لوں۔ دیکھا کہ وہ بزرگ اپنی جھولی کو پکڑ کے یوں ہلا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد گھوڑا آ گیا، پکڑ لیا، تو ملے سر کیسے ہے؟ انہوں نے کہا بس جی میں آیا تھا، لیکن اب میں آپ سے بات نہیں کہا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے فلاں حدیث آپ سے سننی تھی۔ انہوں نے کہا وہ حدیث ہے میرے پاس؟ انہوں نے فرمایا نہیں، جو جانور کو دانے دکھا کے جھوٹا دھوکہ دے سکتا ہے وہ حضور کی حدیث میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے، میں آپ سے روایت دیتا ہوں۔ جب آپ کی جھولی میں کچھ نہیں تھا تو جانور کو یوں کیوں کر رہے تھے؟ دھوکہ دے رہے تھے۔ اتنا بڑا احتیاط کیا، اگر کسی کو دیکھا کہ بازار میں چلتے ہوئے روٹی کھا رہا ہے، جیسے آج کل تو ماشاءاللہ ہر عمرے والا نا ایک مکسی کا ڈبہ ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک سمولی ہاتھ میں ہوتی ہے، سینڈوچ ہاتھ میں ہوتی ہے، انہوں نے کہا جو بندہ چلتے ہوئے کھا رہا اس کی نہ گواہی قبول ہے اور نہ اس سے حدیث لو، یہ خلاف مروت کام کر رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے اتنی جان فشانی کے بعد حضور کی حدیثوں کو جمع کر کے گلدستہ بنا دیا، لیکن ابلیس نے اعتراض کرنا تھا، اور جی حضور کے زمانے میں تو یہ کتابیں نہیں تھیں نا۔ لوگوں نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے، کتابیں تو نہیں، وہ کتابیں تو نہیں تھی، یہ فرمان رسول تو تھا نا، کتابوں میں تو صرف جمع کیا گیا، حدیث تو حضور کی فرمان ہے۔ تو یہ سارے دراصل ابلیس کے دھوکے ہیں، اور بڑے بڑے کھلے دھوکے دیے اس نے، اور بڑے بڑے اہل علم جو تھے ان کی گردنیں توڑ دی۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے۔ اسی لیے اس بدبخت نے کہا نا میں اسی راستے پہ بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کی گردنیں توڑ دوں۔ بدعات ہیں، منکرات ہیں، یہ یا محبت کے نام پہ آئیں گے یا بغض کے نام پہ آئیں گے۔ ہمیشہ ایک بات میری پلے باندھ لو، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے سیہلک فی فئتان محب مفرط و مبغض مفرط، فرمایا میرے بارے میں 2 جماعتیں برباد ہو جائیں گی، ایک تو وہ ہیں جو میری محبت میں اتنے آگے بڑھ جائیں گے کہ مجھے مولا علی بنا دیں گے، خدا بنا دیں گے،
برباد ہو جائیں گے جو میری توہین کریں، وہ کہیں گے حضرت علی تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ حضرت علی تو بی بی فاطمہ پر ظلم کرتے رہے، چکی پسواتے رہے، ان کے بدن پہ رسیوں کے داغ پڑ گئے، اور پھر جب اس نے اپنے باپ کی وراثت مانگی تو اس کے ساتھ حضرت ابو بکر کے پاس بھی نہیں گئے، اور رات کو بی بی فوت ہوئی، رات میں ان کو دفن کر دیا۔ یہ تو دشمن رسول ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا بی بی فاطمہ کو رات کو دفن کر دیا؟ یار حضور کی بیٹی تھی، دنیا آتی، مدینہ آتا، دنیا آتی جنازے میں۔ وہ تو بی بی فاطمہ نے خود فرمایا تھا کہ علی میرا جنازہ رات میں پڑھا دینا، میرے الحمدللہ سراپا پہ اور بدن پہ کسی کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں میری میت پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ چھوڑو میت کے طرف کر دو، کیا کربلا ہے، مر رہے ہیں پانی کے بغیر، وہ لے آتی ہے وہ لے لیتے ہیں۔ جب فارغ ہو جاؤ 10 گلاس کٹھے پی لینا، قرآن بھی سن رہے ہیں پانی بھی پی رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ ایسے ہے نا جی جیسے فلم دیکھنی ہو، یعنی کہ نزدیک قرآن کے درس کا بھی یہی مقام ہے۔ فلم بھی دیکھیں گے، گپ بھی لگائیں گے، اور مکسی بھی پیتے رہیں گے، اور کوئی چیز پڑی ہو مونگ پھلی وغیرہ تو وہ بھی کھاتے رہیں گے، اور انجوائے کر رہے ہیں۔ قرآن انجوائے کے لیے نہیں، قرآن کا تو یہ معنی ہے کہ جب پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سنو اور چپ کر جاؤ۔ حضرت اکرمہ جب قرآن پڑھتے تھے ھذا کلام ربی ھذا، اور بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ قرآن کا معنی یہ ہے جب قرآن پڑھتے ہو گویا اللہ سے کلام کر رہے ہو، اور حدیث پڑھو تو معلوم یہ ہو گویا حضور سے بات کر رہے ہو۔ وہ منظر آنکھوں کے سامنے ہو کہ جب حضور نے صحابہ کو یہ فرمایا تو حضرت علی نے کیا فرمایا کہ 2 جماعتیں برباد ہو جائیں گی، ایک میری محبت میں بڑھنے والے، ایک میرے بغض میں بڑھنے والے۔ محبت میں بڑھنے والے کون ہیں؟ روافض، شیعہ، اسماعیلیہ، شیعہ جن نے خدا بنا دیا، جن نے مولا علی بنا دیا، خلیفۃ بلا فصل، علی ولی اللہ، کلمہ بھی بدل ڈالا، اذان بھی بدل ڈالی۔ اور مخالف کون ہے؟ خارجی، جو حضرت علی کو مسلمان بھی نہیں مانتے۔ ان کی خوبصورت لڑکیاں یہ دعوے سے کہتی تھی کہ جس نے میرے ساتھ شادی کر لی اور علی کی گردن کاٹ کے آئے۔ اور حق میں آپ نے فرمایا صرف وہی جماعت ہوگی جو مجھے رابع الخلفاء، چوتھا خلیفہ بھی مانے گی، داماد نبی محمد مصطفیٰ بھی مانے گی، اور اللہ کا بندہ بھی مانے گی، اور اللہ کے نبی کا سچا رشتہ دار اور عاشق بھی مانے گی، لیکن مجھے اللہ کی مخلوق، اللہ کا عبد سمجھے گی، اور مجھے حدود انسانیت سے باہر نہیں نکالے گی۔ صرف وہ جماعت ہے جو حق پہ ہوگی، یعنی اہل سنت والجماعت۔ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت علی ابن ام النبی المصطفیٰ، رابع الخلفاء، وزیر النبی المصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، الحمدللہ۔ تو اہل سنت کا والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ اعتدال پہ ہے، نہ وہ محبت میں بڑھ کے خدا بناتے ہیں اور نہ بغض میں بڑھ کے حضرت علی کی توہین کرتے ہیں۔ ہم صحابہ کے بھی غلام، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، وہ بھی ہماری آنکھ ہیں، وہ بھی ہماری آنکھ ہیں، وہ بھی رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بھی رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسی لیے ابلیس لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا۔ بیٹھنے کا معنی یہ نہیں کہ بیٹھا ہوا ہے، مقصد یہ ہے کہ جم جاؤں گا، ڈیرا لگا لوں گا، اور ہر جگہ ذریت ابلیس جو ہے وہ پھر رہی ہے، اور کسی کو عورت کے جمال میں مبتلا کر رہی ہے، کسی کو میاں بیوی کے لڑانے میں کہ او ہاں تمہاری بیوی جب تم چلے جاتے ہو نا کھڑکی کھول کے ادھر دیکھا کرتی ہے، اور کبھی اس کو کہتے ہیں تم تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ خامد صاحب تمہارے کہاں کہاں جاتے ہیں اور کہاں کہاں جا کے ڈانس کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں۔ بس لڑا دیا، اب دونوں کے دل میں بغض آ گیا، وہ بھی گناہ کرے گا، وہ بھی گناہ کرے گا۔ اس لیے ہمیشہ
ایک ہی عمل ہے اس سے بچنے کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ہم نے نہیں کہا، اللہ نے خود بتلایا ہے کہ اما ینزغنک من الشیطان نزغ، اگر کبھی شیطان کا تجھ پہ حملہ ہو تو فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ پکڑو کہ یا اللہ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور گمراہی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اہل علم کی صحبت اختیار کرو، علماء حق کی صحبت اختیار کرو، ان کے درس قرآن میں، درس حدیث میں، مجالس ذکر میں بیٹھو، اور کبھی کبھی تنہا بیٹھ کے اپنے اعمال پہ بھی غور کرو کہ جو میری زندگی گزری ہے ان میں کتنی میں نے نیک عمل کمائے ہیں اور کتنی میں نے گناہ کیے ہیں، اور اگلے جہان کے لیے تیاری کرو، توبہ کی کثرت کرو، کیونکہ توبہ ایسی چیز ہے کہ جس التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب آدمی سچی توبہ کرتا ہے اس کے گناہوں کو اللہ مٹا دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے نے گناہ کیا اور توبہ کی، ہم اس کے آگے لکھ دیں کہ گناہ کے بعد اس نے توبہ کر لی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ، جب اس نے توبہ کر لی ہے تو نام اعمال سے بھی مٹا دو کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہے۔